السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن رسولوں پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں رسولوں کو بھیجا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں رسولوں کو بھیجا ہے، چاہے ہم ان کا نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہے، وہ ضعیف روایت ہے۔ ہمارا عقیدہ صرف صحیح روایات کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور کسی بھی صحیح روایت میں نبیوں کی تعداد کا ذکر نہیں آتا، بلکہ ہمارا ایک اجمالی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارا ان سب نبیوں رسولوں پر کامل ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی جانب انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب پیغمبر نیکوں کو خوشخبری سنانے والے اور بدکاروں کو ڈرانے والے تھے، اس لیے بھیجے کہ پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ آخرت کی بھی زندگی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام رسول ہیں اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ میں بات سمجھا دوں کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کی جانب وحی ہوتی ہے، اور نبی رسول اس وقت بنتا ہے جب اس کو تبلیغ کا حکم ہو۔ ہر رسول لازمی طور پہ نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بیچ میں جو فرق ہے وہ خاص اور عام کا فرق ہے۔ مثلا فوج کو آپ دیکھ لیں، فوج میں ایک جنرل ہوتا ہے، ایک عام فوجی ہوتا ہے۔ جو جنرل ہے وہ لازمی طور پہ فوجی ضرور ہے، لیکن ہر فوجی جنرل نہیں ہوتا، یعنی کہ جنرل خاص ہے اور فوجی عام۔ اسی طرح نبی جو ہے یہ عام ہے اور رسول خاص۔ ہر رسول ضرور وہ نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ انہی کے زمانے میں انسانوں کے اندر بدعقیدگیاں آنی شروع ہوئیں۔ لوگ جو تھے ان کے ہاں نیک بزرگ تھے، ان سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر اس سے متعلق روایت موجود ہے، ابن عباس کا قول موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو نیک لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے، لوگوں کے اندر عبادات کی طرف رغبت جو تھی وہ کم ہو گئی، تو انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، اور پھر بعد کے چونکہ جہالت پھیلی، بعد کے لوگوں نے ان کی مورتیوں کی عبادت شروع کر دی، تو اس زمانے میں بدعقیدگیاں جو تھی وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی جانب بھیجا کہ وہ ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور آخری نبی رسول وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے دوسرے پیغمبروں کی جانب بھیجی تھی، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی کہ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے کوئی آ گیا، کیونکہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، اور ہر رسول لازمی طور پہ نبی ہے۔ انبیاء اکرام کے بحیثیت مراتب، تمام انبیاء اکرام میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ و مقام ہے۔ اور انہی 5 حضرات کا تذکرہ بطور خاص اس آیت کریمہ میں منقول ہے، جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور خاص کر تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سے پختہ اقرار لیا تھا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام اولو العزم انبیاء اکرام کے مجموعی فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جس کی صراحت اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے، اس اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا جس پر چلنے کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس کی وحی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی، اور جس دین کا ہم نے حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام رسول بشر اور مخلوق ہیں، ان میں ربوبیت کی صفات میں سے کوئی صفت بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے
کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، قرآن میں یہ نقل ہوا ہے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فرمائیے کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ بلا شبہ میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، کہہ دیجئے مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کے سوا مجھے کہیں جائے پناہ نہیں مل سکتی۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے معزز بندے اور رسول ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے معزز بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت سے مشرف فرمایا اور ان کی عبودیت کا بلند ترین مقام بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی بابت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، اور ہمارے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرائے۔ نیز دیگر انبیاء کے بارے میں فرمایا، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو جو صاحب قوت اور صاحب بصارت تھے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا صاحب قوت تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا، وہ تو ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ قرار دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت ختم فرما دیا اور آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے اے لوگو بلا شبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کے لیے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی محیط دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے کلام پر خود بھی ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ دین اسلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور اللہ رب العزت کو اس کے سوا کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین حق ہے، اور فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب کوئی مسلمان دین اسلام کو ترک کر کے کسی اور دین مثلا یہودیت یا عیسائیت وغیرہ کو اپنا دین تصور کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اسے توبہ کی تلقین کی جائے گی، اگر وہ توبہ کر لے تو بہتر، بصورت دیگر اسے مرتد تصور کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا منکر تمام نبیوں کا منکر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام انسانیت کی جانب ہونے سے انکار کیا تو اس نے تمام نبیوں کے ساتھ کفر کیا، حتیٰ کہ وہ اس پیغمبر کا بھی منکر ٹھہرا جس پر وہ ایمان اور اتباع کا دعوے دار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے جھٹلانے والوں کو تمام رسولوں کے جھٹلانے والے فرمایا ہے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یہ جو آیت ہے یہ منکرین حدیث کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہوتا ہے اس آیت میں۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، اور ان کفار کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مدعی نبوت اور اس کی تصدیق کرنے والا دونوں کافر ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی مدعی نبوت کی تصدیق کرے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اجماع امت کی تکذیب کی ہے۔
خلفائے راشدین برحق ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت میں علم، تبلیغ دین اور ایمانداروں اور ولایت میں آپ کے خلیفہ اور جانشین ہیں، اور بلا شبہ ان میں افضل ترین اور خلافت کے سب سے پہلے حقدار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر بترتیب حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی بن ابی طالب. اللہ رب العزت کی شان کے یہ خلاف ہے کیونکہ اس کا کوئی کام بھی انتہائی حکمت سے خالی نہیں ہوتا کہ زمانہ خیر القرون میں خلافت کے زیادہ حقدار شخصیت کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مسلمانوں پر خلیفہ مقرر کر دے، یہ ناممکن و محال ہے. اور ہماری عقیدہ یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین کی ترتیب کے لحاظ سے کسی مابعد خلیفہ میں بعض ایسی خصوصیات ہونے کا امکان ہے جن سے وہ اپنے سے افضل پر فائق ہو، لیکن اس سے یہ بات قطعی نہیں سمجھی جا سکتی کہ وہ اپنے سے افضل خلیفہ پر مطلقاً شرف کا مستحق ہو، اس لیے کہ اسباب فضل و متعدد الانواع ہیں. امت محمدیہ خیر الامم ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر اور اللہ کے نزدیک عزت و اکرام میں نہایت اعلیٰ درجے پر فائق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اے مسلمانوں بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس امت میں افضل ترین درجہ صحابہ اکرام کا ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. علاوہ ازیں اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کا کوئی مخالف یا ان کی اہانت کرنے والا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے یعنی قیامت. صحابہ اکرام کے زمانے میں فتنوں کا ظہور جو ہوا ہے وہ اجتہادی تعویلات پر مبنی تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرات صحابہ کے مابین جن فتنوں کا ظہور ہوا وہ اجتہادی تعویلات کی بنا پر رونما ہوا تھا. تو جن کا اجتہاد درست تھا ان کے لیے 2 اجر ہیں، اور جن سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی وہ 1 اجر کے مستحق ہیں، اور ان کی خطا کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے. صحابہ اکرام کی ناپسندیدہ باتوں سے اجتناب لازمی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کی ناپسندیدہ باتوں سے مکمل اجتناب کرنا لازمی ہے، بلکہ ان کی شایان نشان صرف وہی مدح کی جائے جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان میں سے کسی کے متعلق بھی دل میں کینہ و حسد قطعاً نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ اس کے برابر نہیں جس نے یہ بعد میں کیا. یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کیا اور شریک جہاد ہوئے، اور اللہ نے ہر ایک سے حسن سلوک کا وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق فرمایا ہے کہ جو ان پہلوں کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی ان کو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ہم مومنوں کے لیے دل میں کوئی کینہ نہ رہنے دے. اے ہمارے رب، تو بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اسی طرح اہل بیت ہیں، ان کا بھی احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی عزت و اکرام کرنا، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، آپ کے نواسے نواسیاں یہ سب ہیں. اس کے علاوہ حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، بنو حارث بن عبد المطلب کی اولاد، یہ سارے اہل بیت میں سے شمار ہوتے ہیں. ان کا بھی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ بھی ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ، لازمی جزء ہے. ان میں سے کسی کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا غلط رویہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں کسی کے لیے بھی کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.